لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمر اور بعض دوسرے حضرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے: ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال بنائیں، جائز بنائیں، ان میں سے ایک چیز طلاق ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ جب دو جوڑے شادی کے جوڑ میں جڑ گئے تو اب ان کو جوڑ کے ساتھ ہی زندگی نبھانی چاہیے. شیطان کی اور اس کے چیلوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں کہیں دو جوڑے آپس میں ٹوٹ سکیں وہ خوب محنت کرتے ہیں. شیطان اور شیاطین یہ طلاق سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت ناپسند فرماتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں. اس لیے جب تک سخت مجبوری اور سوائے طلاق کے کوئی حل نہ ہو تب تک طلاق نہ دینی چاہیے، اور جب سارے حل ناکام ہو چکے ہوں اور صرف ایک حل رہ گیا ہو طلاق، تو پھر طلاق دینے کی گنجائش ہے. مگر اکثر طور پر جہالت کی وجہ سے طلاق بھی اس انداز سے دیتے ہیں کہ اگر اس کے بعد پھر پچھتاوا ہو اور میاں بیوی دوبارہ اکٹھے رہنا چاہیں تو طلاق دینے والے گنجائش نہیں چھوڑتے. مثلا ایک دم 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، حالانکہ چاہیے بس ایک دفعہ طلاق کا اللہ بول دیں بس. یہ نہیں مثلا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی تو طلاق ایک دفعہ بولنے سے بھی ہو جاتی ہے، 2 دفعہ بولنے سے بھی ہو جاتی ہے، اور 3 دفعہ بولنے سے بھی ہو جاتی ہے. لیکن لفظ طلاق کے ساتھ 1 یا 2 دفعہ بولنے سے راستہ باقی ہوتا ہے اور 3 دفعہ بولنے سے راستہ باقی نہیں رہتا. اس لیے 3 دفعہ تک نہیں جانا چاہیے. اب جہالت کا شکار لوگ 3 دفعہ طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے، پھر کوشش کرتے ہیں کہ کہیں اب حرام ان کے لیے حلال بنایا جائے، تو پھر اس کے لیے کوشش میں کئی صورتیں کرتے ہیں. ایک صورت یہ کہ مختلف مولویوں سے مسئلہ پوچھ کر جب کسی ایک مولوی سے راستہ نکل آتا ہے تو بس اس کا مسئلہ لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ مولوی خواہش پرست ہوگا، اس نے ان سے یا پیسے لیے ہوں گے یا محض یہ مقصود ہوگا کہ ان کے دل میں میری محبت ہو جائے کہ میں نے راستہ بتا دیا. حالانکہ طلاق تو 3 ہو گئیں، وہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، حالانکہ شریعت راستہ نہیں بتاتی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس 2 سے زیادہ طلاقیں دینے والے یعنی 3 یا اس سے زیادہ آ جاتے اور کہتے جی کوئی راستہ بتاؤ، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے حماقت کراتے ہو اور راستہ کوئی نہیں باقی بچاتے، اور پھر کہتے راستہ نکالو. تو راستہ رہتا نہیں ہے اس کے بعد، مگر کوئی ایسا ملا مل جاتا ہے جو راستہ نکال دیتا ہے. اب وہ حرام اس کے کہنے پر حلال بنا لیا اور ساری زندگی حرام میں مبتلا رہے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا. اس کی نحوست سے خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، جیسے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں ایک جگہ بیان فرمایا. اور کبھی یہ کرتے ہیں کہ بیان بدل دیتے ہیں کہ میں نے 1 یا 2 دفعہ کہا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہا، یا اس سے زیادہ جی مجھے یاد نہیں ہے. تو پھر جیسے بیان دیا جائے، مفتی کا کام تو ویسے مسئلہ بتانا ہوتا ہے، تو بس پھر بیان غلط دیا اور مفتی نے لکھ دیا تو نتیجے میں حرام کو حلال بنا کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں. اور کئی ایسے کرتے ہیں کہ جب اپنے مسلک کے مثلا فقہ حنفی کے لوگوں سے، علماء سے راستہ نہیں ملتا تو پھر دوسرے مسلک کے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، حالانکہ عام حالات میں یہ اپنے مسلک کے پابند ہیں. طلاق کے مسئلے میں دوسرے مسلک کے پاس چلے گئے، دوسرے مسلک کے پاس جانے سے بھی حرام حلال نہیں ہوتا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اولاد حرام کی کثرت سے ہوگی. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ ہاں، فرمایا مسلمان ہوں گے، نماز روزہ بھی ادا کرتے ہوں گے. تو پھر قرآن پاک ان کے سامنے ہوگا؟ ہاں، قرآن پاک بھی ان کے سامنے ہوگا. تو پھر حرام کی اولاد کیسے ہوگی؟ فرمایا عورتوں کو طلاقیں دے دیں گے اور پھر بھی بیویاں بنا کے رکھیں گے، اس لیے حرام کی اولاد ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.